فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سارے لوگ پیش ہوں گے تو کوئی بندہ بھی اس وقت تک وہاں سے قدم نہیں اٹھا سکے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال ہوگا، اس کا جواب اسے دینا پڑے گا، تب وہ اپنا پاؤں وہاں سے اٹھائے گا۔ اب یہ سوال جو ہے ہر شخص سے ہونا ہے، تو ایک تو بات یہ پتہ چل گئی کہ ایک بندہ دوسرے کا جواب نہیں دے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک بندے کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ تو نماز نہ پڑھ، اسی تیری نمازہ پڑھ دیاں، کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو نمازیں نہ پڑھ، تیری نمازیں میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے پھر قیامت والے دن جواب کس بات کا، سوال کس بات کا؟ پھر سوال ایک بندے نے دینا ہے سب کی طرف سے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پیر ہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں، میں تھوڑیاں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر صرف پیر سے سوال ہوگا قیامت والے دن؟ نہیں، نبی کی حدیث کہتی ہے ہر بندے سے الگ سوال ہوگا۔ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے ہر بیٹے سے یہ سوال ہوگا، وہ وہاں سے قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کا اس سے سوال ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں وہ میں ٹائم کی مناسبت کے ساتھ گن کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بارے دیگر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے قبر کے 3 سوال، وہ الگ ٹاپک ہے۔ جو قبر میں 3 سوال ہونے ان کا تعلق عقائد سے ہے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کا تعلق عقائد سے ہے، اور ان کا تعلق یہ ہے قبر کے اندر یہ سوال ہوں گے۔ لیکن جن سوالوں کی آج ہم بات کرنے لگے ہیں آج کے ٹاپک اس محفل میں، وہ ہوں گے جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ پہلا سوال ہوگا، بندے بتا ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری ہے، اپنی عمر کے بارے میں بتا۔ 60 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی کن کاموں میں گزاری ہے، بتا ذرا۔ اب بتائیں، وہ جو پہلا میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی شخص دوسرے کی طرف سے جواب نہیں دے سکے گا، تو پھر ہر بندے سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی عمر کن کاموں میں گزاری ہے۔ دوسرا سوال فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ، انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں بالخصوص سوال ہوگا، جوانی کن کاموں میں گزاری ہے۔ پہلا سوال ہوگا عمر کن کاموں میں گزاری ہے، پوری لائف کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کن لمحات کن کاموں میں گزاری ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، یعنی اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری ہے۔ یہاں پر ایک سوال امام طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات کی شرح کے اندر لکھا کہ جب پوری عمر کے بارے میں سوال ہو گیا تو پھر جوانی تو عمر کے اندر ہی آ جاتی ہے نا بھائی۔ دیکھیں نا، جب بندے سے پوچھا جائے اپنی پوری عمر کے بارے میں بتا کہاں گزاری ہے، تو اس پوری عمر کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، تو پھر الگ سے دوبارہ جوانی کے بارے میں پوچھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال سمجھیں۔ بندے سے پوچھا جائے گا اپنی عمر کے بارے میں بتا، کہاں کن کاموں میں گزاری ہے، کدھر گزاری ہے، ذرا بتا، حساب دے اس بات کا۔ اچھا، دوسرا جوانی کہاں کن کاموں میں گزاری ہے وہ بتا۔ سوال پیدا ہوا کہ پوری لائف، پوری عمر کے بارے میں جب سوال ہو گیا تو پھر جوانی تو اس کے اندر آ گئی نا، لیکن الگ طور پر جوانی کے بارے میں کیوں سوال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ علماء اور مشائخ نے اس کا جواب دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جوانی کی جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بندہ نیکیوں پر بھی صحیح کامل طریقے سے قدرت رکھتا ہے اور برائیوں پر بھی اسی طرح قدرت رکھتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک جوان آدمی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرمائی ہے، وہ ٹھیک طریقے سے قیام کر رہا ہے، ٹھیک طریقے سے رکوع کر رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے سجدہ کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک 80 سالہ بابا ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اشاروں سے وہ سجدہ، رکوع کا اشارہ کر رہا ہے، سجدے کا بھی کیا کر رہا ہے، اشارہ۔ اب دونوں بندے نماز پڑھ رہے فجر کی،
ادھر ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، ادھر ایک بزرگ بابا نماز پڑھ رہا ہے. اب دونوں صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بندہ کامل طریقے سے پڑھ رہا ہے، ایک بندہ ناقص طریقے سے پڑھ رہا ہے. کامل طریقے سے نوجوان پڑھ رہا ہے، رکوع بھی صحیح کر رہا ہے، سجدہ بھی صحیح کر رہا ہے، لیکن ایک بزرگ آدمی بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پا رہا، نماز تو پڑھ رہا ہے عذر کی وجہ سے. تو پتہ یہ چلا کہ جوانی کا لمحہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں بندہ عبادت بھی بڑے اچھے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے کر سکتا ہے، اسی طرح بندہ گناہ بھی جو ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے. تو فرمایا جوانی کے بارے میں اسپیشلی الگ طور پر سوال ہوگا کہ جوانی کن لمحات میں گزاری ہے. جوانوں اس بات پہ تھوڑی سی آپ توجہ فرمانا، پوری عمر کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا پہلے کہ بتاؤ اپنی عمر کن کاموں میں گزاری ہے. دوسرا سوال پھر جوانی کے بارے میں الگ سے ہوگا کہ بتاؤ جوانی کن کاموں میں گزاری ہے. اپنی جوانی کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی جوانی کو شریعت کی پابندیوں میں رکھیں، شریعت کے مطابق گزاریں. بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے، ایسے خوش نصیب جن کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان 7 میں سے ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے. ان میں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، ایسے نوجوان کو قیامت والے دن نام لے کے بلایا جائے گا، اے فلاں بن فلاں آجا، عرش الہی کا سایہ تیرا انتظار کر رہا ہے. تو پھر اپنی جوانی اگر نیک کاموں میں گزاری تو اس جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے یہ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا بتا بندے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ کہ جوانی کن کاموں میں گزاری ہے. تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ، انسان سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. 2 سوال پہلے ہو گئے، عمر کہاں پہ گزاری ہے، کن کاموں میں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے. دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں. تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. کون کون سے؟ ایک سوال ہوگا کہ اے بندے بتا من این اکتسبہ، مال کمایا کہاں سے تھا، یعنی آیا کہاں سے تھا. مال کی آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ بتاؤ، کیا وہ حلال طریقے کے تھے یا حرام طریقے کے تھے، کیا وہ مال چوری کا تھا، رشوت کا تھا، سود کا تھا، یا حلال طریقے سے کمایا ہوا تھا، یعنی کمایا کیسے تھا، یہ سوال ہوگا تیسرا. اور چوتھا سوال بھی مال کے بارے میں پوچھا جائے گا وفیما انفقہ کہ یہ مال لگایا کہاں پہ تھا، آیا کہاں پہ تھا، یہ الگ سوال ہوگا. یعنی آمدن کیسے تھی، اس کی آمدن کے ذرائع کیا تھے، حلال تھے یا حرام. اور دوسرا سوال مال کے بارے میں جو ویسے چوتھا سوال بنتا ہے وہ کیا ہوگا، لگایا کہاں پہ تھا. مال تو چلو ٹھیک ہے، مال تو نے حلال طریقے سے کمایا، فرض کیا، لگایا کہاں پہ تھا یہ بھی سوال ہوگا. یعنی مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. ایک سوال ہوگا کمایا کیسے تھا، اس کے ذرائع کیا تھے، حلال تھے یا حرام، یہ پوری تفصیل سے سوال ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کون ہے پوچھنے والا، ہم علاقے کے رئیس ہیں یا فلاں جمکاں ہیں، کون ہے، کس کی جرت ہے جو ہم سے سوال کرے، میری آمدن کے بارے میں مجھ سے پوچھے. ہاں ٹھیک ہے، آج اس دنیا کے اندر کسی کی جرت نہیں کہ تم سے وہ سوال کرے، لیکن تیرے رب کی جرت ہے، وہ قیامت والے دن تو اس سے سوال کرے گا اور ٹھیک ٹھاک سوال ہوگا. بتا مال کہاں سے کمایا تھا. اس وقت پھر جواب دینا کہ اللہ تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا. اس وقت تو بالکل تیری زبان گم ہو جائے گی. وہاں پہ جھوٹ اور مکاری اور فریب اور دھوکے بازیاں نہیں چلے گے. وہاں حق ہوگا، انصاف ہوگا، عدل قائم ہوگا وہاں پر. اور پوچھا جائے گا لگایا کہاں پہ تھا. یہ مال کے بارے میں 2 اسپیشلی سوال ہوں گے، آیا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ تھا. کیا تو نے کنجریوں پہ اڑایا، کیا تو نے خسروں پہ جا کے پوری رات جو نہ پھینک دیا وہ مال، کیا حرام کاموں میں وہ پیسہ اپنا لگا دیا. یہ سارا سوال انسان سے ہوگا. کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں پہ تھا. اور یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کمانے والوں کو پسند فرمایا ہے.
اور حرام کمانے والوں کو آپ نے ڈانٹا اور تنبیہ بھی فرمائی ہے. بلکہ ایک حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا. آپ نے فرمایا سعد، اور یہ نسخہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے آپ کے ہر امتی کے لیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا کھانا پینا پہننا حلال کا رکھو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. اور آخری جملہ آپ نے فرمایا وہ شخص جو حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے. اب لقمہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک نوالا، ایک گراں، اینا سارا اپنے منہ میں جس نے ڈالا پیٹ میں چلا گیا. فرمایا 40 دن اس کی عبادت قبول کوئی نہیں. رکھ لو روزے، حرام سحریاں، حرام افطاریاں، کیا فائدہ؟ تو یہ بنیادی چیز ہے، اپنا کھانا حلال کا رکھنا، یہ بنیادی فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح حلال کمانا بھی بندے پہ فرض ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ ایک اللہ کے پیارے کے پاس حاضر ہوئے. آپ خود بھی بہت نیک آدمی تھے. تو ان سے جا کر جب ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے تعارف پوچھا. ہاں جی بتائیں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بہت بڑا عالم ہوں. انہوں نے کہا اچھا کچھ سوالوں کے جواب بتاؤ گے؟ اس نے کہا جی پوچھیں. ان بزرگوں نے فرمایا کھانے کے آداب بتائیں. کھانے کے آداب یعنی کھانا کھانے کا طریقہ، اس کی جو سارا سسٹم ہے تفصیل سے بتائیں. انہوں نے گننا شروع کر دیا. ہاتھ دھو کر کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، بھوک رکھ کے کھانا، یعنی وہ ساری جو تفاصیل عموماً ہمیں سنائی جاتی ہیں وہ انہوں نے بیان فرمائی. ان بزرگوں نے فرمایا غلطی کر گئے. کیا فرمایا؟ غلطی کر. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے ٹھیک بتایا. انہوں نے کہا غلطی کر گئے ہو. اچھا چلو ایک اور سوال کا جواب دو. انہوں نے کہا پوچھ. انہوں نے کہا نماز کے آداب بتائیں. انہوں نے گننا شروع کر دیا. کپڑا پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہو، بدن پاک ہو، ٹھیک ہے، وضو کیا ہوا ہو، منہ قبلہ کی طرف ہو، ہاتھ اتنے اٹھانے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، ساری تفصیل بتائی. ان بزرگوں نے کہا کہ پھر غلطی کر گئے. اس وقت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی جو اندر والی آنکھ جو سوئی ہوئی تھی نا وہ جاگی ذرا. انہوں نے کہا جی میں نے پہلا بھی جواب بڑا صحیح کر کے دیا اور دوسرا بھی، تو آپ نے کہا دونوں غلط ہو گئے. انہوں نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں غلطی کہاں پہ تھی. انہوں نے کہا تم نے بنیادی غلطی کر دی. کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا حلال کا ہو. یہ آپ نے بیان نہیں کیا. آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کھانا سامنے پڑا ہے حرام کا، اس کے اوپر اگر آپ 100 قرآن پڑھ کے پھونک دیں، کسی قاری کو بٹھائیں، 100 علماء کو بٹھائیں، وہ قرآن پڑھتے رہیں پورا دن قرآن پڑھتے رہیں، شام کو ان کو بولو اس کھانے کے اوپر پھونک مارو، بتاؤ وہ کھانا حلال کا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. 100 نہیں 1000 قرآن بھی پڑھ کے اس کے اوپر پھونک تو وہ حلال کا نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا. تو پھر پتہ یہ چلا کہ کھانے کا بنیادی اور پہلا جو فرض ہے اس کا ادب ہے وہ کیا ہے؟ حلال کا ہو. ہم یہ نہیں دیکھتے آ کدھر سے رہا ہے، نہ آمدن کی طرف توجہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ بے پرواہ ہو جائیں گے. ان کو بس یہ فکر ہوگی آئے صحیح، ان کو یہ کوئی فکر نہیں ہوگی کہ کیسے آ رہا ہے. یہ وہ بھول جائیں گے، سستی کریں گے. آپ نے دیکھا نا کتے کو کھاتے ہوئے، کتا ہڈی کو پکڑنے سے پہلے اس کو سونگھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی چیز منہ میں ڈالنے سے پہلے اس کو کیا کرتا ہے؟ سونگھتا ہے. فقہا نے صوفیاء نے مثال دی، فرمایا تم اس کتے سے بھی بدتر ہو گئے ہو. وہ کتا بھی ہڈی کو منہ ڈالتا ہے، سونگھ کر ڈالتا ہے. تم اتنے جو بے پرواہ ہو گئے ہو کہ تمہیں کوئی پتہ نہیں یہ مال کدھر سے آ رہا ہے. تم اتنے اندھے اور بے وقوف بنے ہوئے ہو، اپنی آمدنی کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، سود کی ہے، رشوت کی ہے، چوری کی ہے، کس چیز کی ہے. فرمایا حرام طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. چیز آپ کے پاس آئے، کھانے والی ہو، پینے والی ہو، پہننے والی ہو، یا کوئی ادر استعمال والی ہو، وہ کیا ہونی چاہیے؟ حلال کی ہونی چاہیے.
اس بارے میں 3 باتیں آپ یاد رکھ لیں. کوئی بھی چیز کھانے والی ہے، پینے والی ہے، پہننے والی ہے یا کوئی اور استعمال والی ہے، 3 چیزیں اس میں غور آپ نے کر لینی. وہ 3 چیزیں ذرا غور سے سن لیں. نمبر 1، جو چیز آپ کھانے لگے ہیں، پینے لگے ہیں، پہننے لگے ہیں یا اپنے کسی اور استعمال میں لانے لگے ہیں، وہ چیز پاک صاف ہو. کیا ہو؟ نمبر 1. نمبر 2، اللہ نے اسے حلال کہا ہو. چیز بذات خود بھی پاک ہو، اللہ نے بھی اسے حلال فرمایا ہو. اور تیسری اور مین اور آخری بات، حلال طریقے سے وہ چیز آپ کے پاس آئی ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں، بات جلدی سمجھ آ جائے گی. سیب کیا ہے جی؟ حلال ہے، لیکن اگر سیب گلا سڑا ہوا ہو تو شریعت کہتی ہے یہ نہیں کھانا. یعنی سیب ویسے بھی کیا ہو، صاف ستھرا بھی ہو، اور اللہ نے بھی اسے حلال کہا ہے کہ سیب کھا سکتے ہیں. لیکن تیسرا طریقہ، یہ سیب چوری کا نہ ہو، یہ سیب رشوت کا نہ ہو، یہ سیب سود کے پیسوں کا نہ ہو. یعنی اس کی آمدن، اس کا جو آپ کے پاس آنے کا ذریعہ ہے، وہ بھی ذرا چیک کر لیں کہ یہ چیز ویسے تو پاک صاف ہے، ویسے تو اللہ نے اس کو حلال کرا دیا ہے، لیکن کیا میرے پاس حلال طریقے سے آئی ہے؟ یہ اپنے اوپر سوال اٹھا لیں. آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے، جواب دے گا آپ کو. چوری کا مرغا ہو، پھر اس کے گلے کے اوپر تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر. مرغا چوری کا ہے، کہ کیا چوری کے مرغے کے گردن پر بسم اللہ اللہ اکبر کرنے سے وہ حلال ہو جائے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں چوری کی چیز ہے تو بس بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. کیوں بھائی؟ کیا تیری بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال ہو گئی؟ نہیں، اس کو حلال طریقے سے حاصل کر تب تیرے لیے حلال ہوگی. آخری بات، 4 سوال ہو گئے. عمر کہاں گزاری؟ کن کاموں میں گزاری؟ اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری؟ مال آیا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں پہ تھا؟ اور 5واں سوال، ماذا عمل فیما علم، علم کے مطابق عمل کیا کہ کوئی نہیں. یاد رکھو، علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری، دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کر لیں عمل نہ کریں، یا یہ نہیں ہے کہ عمل کریں علم نہ حاصل کریں. نہیں، علم بھی ضروری، عمل بھی ضروری، دونوں چیزیں ضروری. عمل تبھی ہوگا نا، علم ہوگا تو. اگر علم ہو عمل نہ کریں تو پھر بھی کک فائدہ نہیں. تو دونوں چیزیں کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے. دونوں چیزیں کیا ہیں؟ علم بھی حاصل کریں، عمل بھی کریں. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو چکا. جو گفتگو میں نے کی اس کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں. قیامت والے دن بندہ آدم سے قیامت والے دن 5 سوال ہوں گے، تب وہ قدم وہاں سے ہٹا سکے گا. کھڑا کر لیا جائے گا، 10 بھائی ایتھے رک جا، ٹھہر بتا عمر کے ان کاموں میں گزاری. آج لوگ کہتے ہیں میں نے پوچھنے والا کوئی نہیں. پوچھنا اتنے نہیں ہے نا، اتنے پوچھنے والے ہیں. تیرا رب تیرے کو سوال کرے گا. عمر کے ان کاموں میں گزاری. جوانی کے بارے میں اسپیشلی پھر سوال ہوگا کہ جوانی کے ان کاموں میں گزاری. آج جوان ہو کے لوگ روزے نہیں رکھتے، صحت ہٹے کٹے خیری میری ہوتے ہیں جناب، تو وہ روزہ نہیں رکھتے. چلو ایک بزرگ آدمی کو بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، اس کی سمجھ بات آتی ہے. اب ایک جوان آدمی روزہ چھوڑے تو تک کی بات ہے. اب تو موسم بھی اچھا ہے، اس موسم میں بھی جو بندہ فرض روزہ چھوڑتا ہے تو بتاؤ پھر حساب دینا پڑے گا اللہ کو. آج بے شک تیرا باپ تو اس سے نہیں پوچھ سکتا، تیری ماں تو اس سے نہیں پوچھ سکتی، تیرا محلے والا تو اس سے ڈرتا ہے تو اس سے نہیں پوچھ سکتا، لیکن تیرا رب تو اس سے نہیں ڈرتا. تجھے تیرے اپنے رب سے ڈرنا پڑے گا. اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ مال آیا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں پہ تھا. اور 5واں سوال ہوگا علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں. میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سوالوں کی صحیح ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.